ناظرین، ہم دوبارہ صدقے کی بات سے ہی آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے فارغ ہوئے تو حنین کی طرف چل دیے۔ حنین کے غزوے سے جو غنیمت آپ کو ملی اس میں 6,000 قیدی تھے، 24,000 اونٹ، 40 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو بھی نہیں چھوا، سب کچھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور خود خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ بخاری کی 4337 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ باعث مسرت نہیں ہے کہ میرے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر آ جائے، ان میں سے ایک دینار بھی اگر میرے پاس ہو سوائے اس دینار کے کہ اس کو میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے بچا کر رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دھڑکا نہیں تھا کہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، یقین ہے رب کی ذات پر۔ اور ہمارے لیے رب العزت کا حکم ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی تھی 2302 نمبر پر۔ قاضی عیاض الشفا میں لکھتے ہیں، پیج نمبر 100 ہے، والیوم 1 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔ ان کو ایک چٹائی پر رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور اس سے فارغ ہونے تک کسی سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ آپ کا جود و کرم، آپ کی سخاوت آپ کے یقین کی وجہ سے تھی۔ رب العزت کے ساتھ تعلق، رب العزت پر ایمان کہ دینے والا وہ ہے، رازق وہ ہے، جس نے پہلے دیا وہ پھر بھی دے گا۔ اور زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظریہ تھا، آپ کا جو نقطہ نظر تھا کہ یہ زندگی تو امتحان کے لیے ہے اور واپس پلٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت خوبصورت ہے۔ اب جس بھی اینگل سے اس پہ غور کریں گے آپ اس سے لذت لیں گے۔ آپ نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے بنیے۔ انسان تو اپنی حرص کی وجہ سے ہمیشہ لینا چاہتا ہے، وہ مال کی بھی تمنا رکھتا ہے، وہ محبت کا کشکول لیے بھی پھرتا ہے، کوئی مجھے محبت دے دے، کوئی مجھے مال دے دے، کوئی مجھے عزت دے دے۔ ہر چیز رب العزت کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں، قوت اس کے پاس ہے، مال کا وہ مالک ہے، محبت وہ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ شوہر بیوی کے رشتے میں بھی وہ کہتا، مجھ سے دعا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو یہ محبت بھی انسان کے بس میں تو نہیں ہے، سخاوت چاہیے۔ اور سخی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی انسان اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، صرف جہنم کے قریب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3165 نمبر پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، انہیں اتنا سونا عنایت فرمایا کہ ان کے پاس اٹھانے کی قوت نہیں تھی۔ اب خود دیکھیں کہ اتنے قوی انسان تھے وہ اور بہت قداور تھے، لیکن ان سے وہ سونا اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے میں کبھی کمی نہیں کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن افرا کو مٹھی بھر کر سونے کا زیور دیا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 25,763 نمبر پر. ایک بار ایسا ہوا، ایک دیہاتی نے آپ کو چادر سے پکڑ کر شدت سے کھینچا. آپ کی گردن مبارک پر اس کا نشان پڑ گیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے میرے 2 اونٹوں پر اس کو لاد دو، کیونکہ آپ جو مجھے مال دیں گے وہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے. بات بڑی سخت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردباری کا مظاہرہ کیا. صرف یہی فرمایا سارا مال اللہ ہی کا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں، یعنی میں تو اس کا غلام ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا بدلہ چکایا جائے گا. دیہاتی نے جواب دیا نہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ آپ برائی کے جواب میں برا نہیں کرتے. آپ نے مسکرا کر حکم دیا اس کے 1 اونٹ پر جاؤ، دوسرے پر کھجوریں لاد کر دے دی جائیں. یہ بخاری کی 6088 نمبر روایت ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور بدلہ نہیں لیتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہونے والی برائی پر بھی کس طرح سے سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو کچھ تھا لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیا. آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تو چونکہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے فرمایا اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کافی ہے. حضرت عمر یہ سن کر رو دیے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں صدیق آپ کو آگے ہی پاتے ہیں. تو بات ہے، یہ روایت ابن کثیر کی ہے، تو بات ہے صحابہ کرام کے صدقے کی، اللہ رب العزت کے لیے دل کے حقیقی جذبات کو سامنے رکھنے کی. کیا لوگ اپنی اولاد کے لیے خرچ نہیں کرتے؟ کیا مال اپنی ضروریات اور خواہشات کے لیے خرچ نہیں کرتے؟ کیا اپنے دل کی خوشی کے لیے لوگ مال خرچ نہیں کرتے؟ تو اللہ کی خوشی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. بات یقین کی اور ارادے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کرام کی طرح صحابیات بھی فیاضی کا مظاہرہ کرنے میں پیچھے نہیں تھیں. سیدہ ام سلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نخلستان خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ روایت زرقانی کی ہے، والیوم 3 پیج 337 پہ ہے. اور اگر ہم ازواج مطہرات کے صدقے کی طرف آئیں تو کیا بات ہے. دیکھیں انسان کے پاس جو کچھ ہے حساب تو اسی کے اعتبار سے ہوگا. سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ہمیں سیدنا عروہ بن زبیر نے خبر دی ہے کہ ان سے حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر مانگتی ہوئی آئی. میرے پاس کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی. ایک کھجور اس نے اپنی 2 بچیوں میں تقسیم کر دی، خود نہیں کھائی، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اپنا حال ان کے سامنے بیان کیا. آپ نے فرمایا جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی تکلیف بھی دی تو یہ بچیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی. یہ بخاری کی 1418 نمبر روایت ہے. سیدہ عائشہ اتنی فیاض تھی، جو بھی آتا تھا اور جو چیز طلب کرتا تھا صدقہ کر دیتی تھی. صدقے کے متعلق ہم بات جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.